Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Understand Quran. And inshallah, today we will be covering lesson 13A and B. And Dr. Sahab, you may continue now. और थोड़ा मैक्सिमम आपके स्लाइड्स स्लाइड्स नजर आ रहे हैं ना मेरे? जी perfect, अल्हम्दुलिल्लाह. Alhamdulillah. So we can start now. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. تو آج ہم 13واں سبق شروع کر رہے ہیں. ایز یوزول ہم 4 میں سے ایک سوال کرتے ہیں. تو کیا آپ نے گوگل کوئز کیا؟ تو جلدی سے اس کو آنسر کرنا ہے آپ کو. اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ہر انسان کو ریویژن کی ریمائنڈر کی ضرورت ہے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ پوچھ رہے ہیں پلیز گوگل کوئز جو آپ کو آتا ہے ضرور کیا کیجئے. بالکل 1-2 منٹ کا کام ہے. آپ نے لیسن کسی وجہ سے نہ بھی دیکھا ہو تو ضرور کریں اس کو. ٹھیک ہے، ہم سٹاپ کریں گے. 3 2 1. آل رائٹ، ماشاءاللہ کافی لوگوں نے کیا ہے اس کو، اور انشاءاللہ بہت سے لوگ کریں گے انشاءاللہ. تو آج کا سبق ہونے سے پہلے جو ہے ہم پچھلے اسباق کا جو ہے نا ریویژن کرتے ہیں. الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھ سکتے ہیں. کون سی عادت ہے؟ قیامت کے دن کو یاد رکھنا، یا اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، یا مثبت کردار اپنانا. کون سا جواب صحیح ہے؟ ری لانچ پولنگ، جلدی سے جواب دیجئے. الرحمن الرحیم سے ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ سے 12 عادتیں بتائی تھیں، 12 سکسیس ہیبٹس. انفیکٹ نماز سے ہم اور بھی بہت ساری عادات سیکھ سکتے ہیں. آئی وش وی ہیڈ ایکسٹینڈیڈ دیٹ، لیکن کوئی بات نہیں. تو ہم سٹاپ کریں گے جلدی سے. 3 2 1. ماشاءاللہ تقریباً سبھی لوگوں نے صحیح جواب دیا. اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ رکھنا، مثبت سوچ رکھنا. یعنی ایسا نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، میں ملا، نیگیٹو نہیں رہنا. ورحمت اللہ کا معنی بتائیے. ورحمت اللہ، غور سے. ہاں، کیا اس کا مطلب اللہ کی رحمت اور اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت اللہ کی سلامتی؟ کون سا صحیح ہے؟ جلدی سے. ورحمت اللہ. 3 2 1. بالکل آسان سوال ہے. اور اللہ کی رحمت، وا کا مطلب اور ہے. اعوذ بکا، ہم نے اعوذ باللہ سیکھا تھا، اور بہی بہم بکا بھی یہ بھی سیکھا تھا. تو اعوذ بکا کا مطلب کیا ہوگا؟ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، میں یاد کرتا ہوں آپ کی، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں، بے شک میں نے پناہ لے لیا. بہت سمپل سوال ہے. تھری 2 جلدی کریں. 1. بہت سمپل سوال ہے. میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، بیکا یعنی آپ کی. آل رائٹ. تو اب جو ہے یہ جو سبق ہے آج کا، وہ اس میں ہم انشاءاللہ یعنی اس کے ختم تک 156 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، جو قرآن کریم میں 32,000 بار آئے ہیں. دیٹ مینز ہم جو ہے نا 40% سے اوپر چلے گئے ہیں آلریڈی، ماشاءاللہ. اوکے. ساتھ ہوم ورکس کو یاد رکھیے، بھولیے مت اس کو. ٹھیک ہے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے اور 1 سننے کا، اور اپنے ساتھی سوال کرنے کا، اور مختلف صورتوں کا. اور اپنے لیے دعا مت بھولیے، ربی زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے.
اور یہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں آپ، جو بہت ہی اہم ایپ ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح یاد دلاتا رہے گا، اور اس کو بیٹھے بیٹھے جہاں بھی انتظار کر رہے ہوں آپ وہاں پر اس کو ضرور یعنی یہ کریں۔ اور میں گزارش کروں گا آپ کی اگر آفیسز ہیں وغیرہ ہیں تو یہ پوسٹر لگا دیں لوگوں کے لیے کہ وہ اپنا اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس پڑھ رہے ہیں ہم۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی لوگوں کے۔ بہت سارے الفاظ آپ جانتے ہیں، قل یعنی کہہ دیجئے، قل اور قالو میں نے کہا ایک بہت زبردست قرآنی معجزہ ہے یہ بھی کہ دونوں میں میچنگ ہے، دونوں 330 بار آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کا ذکر کرتا ہے، قالو 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 انہوں نے کہا، اور جواب میں قل 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 آپ کہہ دیجئے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، ابھی تو ہم نے بکا کیا تو بربی رب کی، برب الناس لوگوں کے رب کی۔ تو انسان جو ہے انسان سنگولر ہے، ناس پلورل ہے، ناس یعنی لوگ، ٹھیک ہے۔ اور جیسا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پہلے آیت کو سمجھ لیں، اس کے بارے میں پڑھ لیں کیا ہے، اس کے بعد اس کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو پہلا احساس کیا ہونا ہے کہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرنا۔ اگر انسان پروٹیکٹڈ سمجھے نا میرے کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ بالکل بے جان پڑے گا، قل اعوذ برب الناس۔ لیکن اگر اس کو محسوس ہو کہ میں فتنوں میں، دن رات کی آفات میں، شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسوں میں گھرا ہوا ہوں، تو اعوذ برب نے بھیک مانگے گا اللہ تعالیٰ سے دل سے، ٹھیک ہے۔ اور رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے برب الناس، یہ الفاظ بھی جنہوں قل اعوذ باللہ کہا جا سکتا تھا، برب الناس کیوں؟ تو رب کو یاد رکھیے کہ وہ 700 کروڑ لوگوں کا آج اس وقت جو سرزمین پر ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور وہ سارا انتظام کر رہا ہے، بارش برسا رہا ہے، کھیتیاں اگا رہا ہے، اور زمین کی گردش، موسموں کا انتظام، سب کچھ کر رہا ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے، ہر ایک کے جسم کے ذرے ذرے کو، یعنی وہ عظمت کو محسوس کرتے ہوئے قل اعوذ برب الناس، بھیک اور اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی لاچاری کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے۔ چلیے ایک بار ترجمہ کیجئے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الناس لوگوں کے۔ قل اعوذ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی۔ اب اس میں جو ہے نا آرڈر ہم کو اردو کے لیے الٹنا پڑے گا، نہ اردو سیدھی ہے نہ عربی الٹی ہے، آل رائٹ، ہر زبان کا اپنا آرڈر ہے۔ انگلش میں لیں گے تو اسموتھ چلے گا، say I refuge, take refuge in, be in the Lord of the people or of humans or humanity or I mean of the humans or men or whatever، تو انگلش میں فلو چلتا ہے۔ تو ابھی آپ نے سنا تو رب الناس جو کہہ رہے ہیں ہم، اس کی عظمت کو محسوس کرنے کے لیے میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ وہ اللہ، اب اس میں ایک سے زائد چننا ہے، کہ تمام لوگوں کا رب ہے، تمام لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، تمام لوگوں کے لیے بارشوں فصلوں کا انتظام کرتا ہے، تمام فرشتوں کا رب ہے۔ اس میں سے کتنے آپ چوز کر سکتے ہیں بتائیے؟ 2 ہے، 3 ہے، 4 ہیں، بسم اللہ۔ سوال کو سمجھیے، رب الناس کی عظمت کو محسوس کرنے کے لیے، ترجمہ نہیں پوچھ رہے ہم صرف، ہاں تو اے تو صحیح ہے، تمام لوگوں کا رب ہے، لیکن بی سی ڈی میں اور کیا کیا ہیں، کون سے ہیں؟ all right 3 2 hurry up please 1 اوکے۔ تو رب پہلا تو ترجمہ ہوا اے، لیکن اس کے بعد اس کی عظمت کو محسوس کرنا ہے تو یہ رب کا لفظ ہے نا، اس کے معنوں پہ غور کرنا ہے، یعنی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے وہ، اور ان کے مثلا آج مثلا کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں ساؤتھ امریکہ میں، کسی یورپ میں، یا کسی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں، اور ہو سکتا ہے ہم جو ہے نا اس کا سیب، اس کا موز، اس کا چاول، اس کا گیہوں یا اس سے بنا ہوا بسکٹ ہو سکتا ہے آج سے 2 سال بعد 10 سال بعد کھائیں، تو آج سے انتظام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ملک الناس الہ الناس، بادشاہ کی
لوگوں کے یعنی لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. ملک کہتے ہیں بادشاہ، نو بی کیئرفل، ملک کہتے ہیں بادشاہ. لیکن اگر تھوڑا سا گڑبڑ کر دیں گے آپ، ملک کے بجائے ملک بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا فرشتہ، جیسے مشہور ہے نا ملک الموت، موت کا فرشتہ. تو اور ملک کی جمع ہے ملائکہ، رائٹ. اور مالک ذرا کھینچ دیں گے آپ میم کو، ملک کے بجائے مالک کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا اونر، مالک اردو کا. تو ملک بادشاہ، ملک یعنی فرشتہ، اور مالک یعنی مالک، رائٹ. تو تینوں کا اہم فرق ہمیشہ یاد رکھیے. انسان و ناس تو ہم دیکھا. الہ کی جمع ہے آلیہہ، آلیہہ یعنی کئی معبود. آل رائٹ، اگین ملک الناس الہ الناس، اس کو بھی ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم پورے غور و فکر اور احساس کے ساتھ پڑھیں. دیکھیے ایک سیکنڈ میں ہمارے برین میں پروسیسنگ پاور اتنا ہے کہ ہم کئی تھاٹس کو پروسیس کر سکتے ہیں. تو یہ دماغ جو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا پاورفل دیا ہے، اس کو یوز کرنے کے لیے دیا ہے. تو اگر آپ اس دماغ میں آپ نماز پڑھتے ہوئے اس کو ریلیکس رکھیں گے نا تو یہ ہمیں کھپا دے گا، نماز کو کھپا دے گا. یعنی ادھر سے ادھر ایک سیکنڈ یا دوسرے سیکنڈ 10 سال پچھلے کا ایک واقعہ یاد کرے گا، تیسرے سیکنڈ آپ کے کسی اور شہر میں جا کے بیٹھے گا. یعنی جن کے ویسا یہ دماغ گھومتا رہتا ہے. اس کے اندر جو سپر پروسیسنگ پاور ہے، اس پروسیسنگ پاور کو پورا اس میں تصور، احساس، دعا، غور فکر میں لگا دیں گے تو آپ کی نماز زبردست ہو جائے گی. لیکن آپ اس کو نہیں کام دیں گے برین کو تو یہ گھمائے گا آپ کو، یہ نماز ہی کھپا دے گا. یعنی شیطان اس میں گھس کے جو ہے اس کو برباد کرے گا. تو ملک الناس یعنی سچا بادشاہ. بادشاہ کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہو، جس کی بات لوگ مانتے ہوں. تو اللہ کے اختیار میں تو سب ہے، لیکن اس نے ٹیمپرری ہم کو چوائس دیا ہے. تو ہم یہ کہیں گے اے اللہ مجھے تجھ کو سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے. اس کی یہ فارمولا بہت اچھا کام کرتا ہے کہ اس آیت سے دعا نکالیے کہ ملک الناس سے کیا دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے آپ کو سچا بادشاہ. آپ بولیں گے یار بادشاہ تو مانتا ہوں نا. تو بھئی بادشاہ اس کو کہیں گے جس کی بات مانی جاتی ہے. اگر میں مثلا اپنے شہر کے نکڑ پر کھڑے رہ کر یہ کہوں کہ میں اس شہر کا بادشاہ ہوں، تو لوگ کیا بولیں گے؟ پاگل بولیں گے. اس لیے کہ بادشاہ تو وہ ہے جس کی بات چلتی ہے. تو اگر میں اللہ کے احکام کو نہیں مانتا تو میں نے بادشاہ نہیں مانا. کہہ تو رہا ہوں لیکن نہیں ہے. تو احتساب، پھر اس کا پلان کہ کیوں نہیں مان رہا ہوں میں، اور اس کی بات کی تبلیغ. تو یہ تو بات وہی ہوئی. اور دوسری کہ ہم اس بات کی تبلیغ کریں، یعنی لوگ واقعی اللہ کو بادشاہ مانیں، یعنی اس کے قانون کی اطاعت کریں. کس طرح لوگوں کو ہم کوشش کریں گے؟ زبردستی نہیں بلکہ دعوت دے کر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، جس کی تفصیل قرآن میں ہے. اسی طرح الہ الناس ہر ایک کی تبلیغ کریں گے. سچا معبود بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے. مصیبت کے وقت لوگ اسی کو پکارتے ہیں، چاہے اس کا کتنا ہی انکار کریں، چاہے اس کو کتنا ہی عملی زندگی میں بھولیں. تو ہم کہیں گے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تجھی کو سچا معبود مانوں، تیری ہی پرستش کروں اور تیری ہی اطاعت کروں، شیطان کی، اپنے نفس کی بات ماننے سے بھی بچوں. اس لیے کہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کوئی ایک شخص جو نفس کو الہ بنا لے، یعنی نفس کی بجو دل میں آیا کرے، وہ جو ہے گویا اس نے نفس کو الہ بنا لیا. تو الہ الناس کو ماننے کا جو ہے نا صرف تلاوت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ کو سچا معبود مان لیں. چلیے بالکل سادہ سوال یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سن رہے تھے نہیں. ملک الناس کا معنی کیا ہے؟ لوگوں کا رب، بادشاہ، خالق، مالک. ویری کوئک، میں تھوڑا سا ٹائم دوں گا، جلدی سے آپ کو سوال کا جواب دینا ہے. بسم اللہ. Three, 2, 1. Hurry up, please. Hurry up fast. Okay. لوگوں کا بادشاہ، ملک یعنی بادشاہ، ملک یعنی فرشتہ، مالک یعنی مالک. الہ کی جمع کیا ہوگی؟ قرآن میں آیا ہے جمع، اس لیے پوچھ رہے ہیں ہم. الہ کی جمع آلیہ ہے، الہون اللہ ہے، الہین ہی ہے. جلدی سے جواب دیجئے.
سورہ کہف کی تلاوت آپ جمعہ کرتے ہوں گے تو اس میں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ، کون سا لفظ ہے اس کے بعد؟ آل رائٹ، سٹاپ کرتے ہیں ہم 3 جلدی سے 2 1 سٹاپ. ماشاء اللہ سب نے اکثر نے جواب صحیح دیا ہے. آلیہ، اللہ ملک الناس ہے اس لیے کہ، اب سوچ کے جواب دیجئے، اس لیے کہ وہ فرشتوں کا مالک ہے، لوگوں کا اور ان کی جائیداد کا مالک ہے. فرشتوں کو کنٹرول کرتا ہے، لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے. ایک سے زیادہ جواب صحیح ہے، بیسیکلی 2 جواب صحیح ہیں تو 2 کو جواب دیجئے، 2 کو سلیکٹ کیجئے. ملک الناس ہے، ناس کا معنی یاد رہے تو آپ کو یہ جواب دے سکتے ہیں. All right, 3 2 1 رائٹ. دو سوال اصل میں 2 جوابوں میں فرشتوں کا ذکر تھا. نو کہ آپ شاید اس پہ نوٹ نہیں کیے ہوں گے، یہ فرشتوں کا ذکر ہے، جبکہ یہ ملک الناس ہے، یعنی لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کو کنٹرول کرنے والا ہے. آل رائٹ، اللہ الہ الناس ہے. نو آپ کو سملر کویسچن ہے، یعنی کیا فرشتوں کا معبود ہے؟ دیکھیے اسٹیٹمنٹ یہاں پر اس کے حساب سے جواب پوچھا جا رہا ہے. وہ تمام کی ضرورت پورا کرتا ہے، اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہی اکیلا ہے جس کی اطاعت کی جائے. تو اس میں بھی ملٹیپل چوائس ہے، کتنے جوابات صحیح ہیں؟ Three, 2 1 hurry up 1 ویری گڈ ماشاء اللہ. صرف یہ ایک جواب جو ہے نا فرشتوں کا ذکر ہے، ورنہ یہ تینوں صحیح ہے. ویری گڈ. من شر الوسواس الخناس، شر سے، من شر یعنی شر سے، اس سے پہلے ہم سورہ فلق میں دیکھ چکے ہیں. سو من شر یعنی شر سے. اعوذ باللہ من کا مطلب سے ہے شر کے 2 معنی ہیں. شر یعنی برائی تکلیف بھی ہے، اور شر کا مطلب کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے. رائٹ. شر الوسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والے کا شر. وسواس اسی لفظ میں ریپیٹیشن ہے. وسواس یعنی بار بار وسوسہ ڈالنے والا ہے یہ وسواس. وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ دل میں کوئی بری بات ڈالی جائے اس طرح سے کہ محسوس بھی نہ ہو، یعنی خراب خیال ہے، برا خیال ہے، یہ شیطان کی طرف سے. خناس یعنی پیچھے ہٹنے والا، ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا. یعنی شیطان کیا کرتا ہے؟ 2 میں سے ایک حالت میں رہتا ہے، یا تو وسواس، جب اللہ کو آپ بھول جائیں گے تو وسوسہ ڈالتا رہے گا، یا خناس، اللہ کو یاد کریں گے تو بھاگ جائے گا، چھپ جائے گا. وسوسہ پہلا قدم ہے برے کام کے لیے شیطان کی طرف سے اکسانے میں. وہ اس میں کامیاب ہو گیا شیطان تو نیت بن جاتی ہے، اس میں اگر شیطان کامیاب ہو جائے تو عمل میں آ جاتا ہے. اور اگر انسان اس کو بار بار کرتا رہے، یعنی شیطان کے پھندے میں آتا رہے، تو یہ عادت بن جاتی ہے. عادت پھر جو ہے نا وہ ڈیسٹینی، یعنی انسان پھر اس کا انجام ہی برا ہو جاتا ہے. پھر ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ بھی بن جاتا ہے، دوسروں کو بھی کھینچتا ہے. تو اس شیطان کے حملوں کا احساس کیجئے اور دل سے پناہ مانگیے، اور اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے. تو ایک بار ترجمہ کیجئے. من شری، شر سے، الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے. ٹھیک ہے. شیطان خناس ہے اس لیے کہ وہ بھاگ جاتا ہے جب ہم سوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، بزی ہو جاتے ہیں، شیطان کو یاد کرتے ہیں. کب خناس کب ہو جاتا ہے وہ؟ رائٹ. ایک ہی جواب صحیح ہے اس میں، تو جواب دیجئے. شیطان خناس ہے، بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے.
جب ہم 3 2 1 جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، رائٹ؟ اوکے، بعض نے کہا شیطان کو یاد کرتے ہیں، نہیں، شیطان کو یاد کرتے ہیں تو بھاگتا نہیں ہو، اوہ آپ میرے کو یاد کر رہے ہیں، بالکل میں حاضر ہوں، آ جائے گا وہ۔ آلرائٹ، وسواس کا معنی بتائیے۔ وسواس کا مطلب پیچھے ہٹنے والا ہے، وسوسہ ہے یا وسوسہ ڈالنے والا ہے، یا وہ وسوسہ ڈالتا ہے؟ جلدی سے، وسواس ناؤن ہے، ورب نہیں ہے، اسم ہے۔ Three, 2, 1 اوکے، وسوسہ ڈالنے والا، وسواس یعنی وسوسہ ڈالنے والا۔ آلرائٹ، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے۔ الذی کا مطلب جو، رائٹ؟ الذین اس کی جمع ہے، صراط الذین، الذی سنگولر، الذین پلورل، یوسوس، یوسوس ورب ہے ایکچولی، جیسے ہم نے سیکھا نا فعل یفعلو، تو یہ ویسا ہی وسوسہ یوسوس، وسواس تو ڈالنے والا الگ ہے، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور، صدر کہتے ہیں سینے کو، رائٹ؟ صدر، صدر یعنی سینہ، اور اسی لیے صدر مدرس یعنی جس کا مقام بہت اچھا ہے، یا ملک کا صدر، تو وہ بھی ہمارے پاس اردو میں یہیں سے ملک کا سینہ ہے، گویا وہ عزت کا، آنر کی جگہ ہے، وٹ ایور۔ صدر سینہ ہے، اس کی جمع ہے صدور، لوگوں کے۔ اب بائی دا وے، ناس جو ہے قرآن میں 300 بار آیا ہے، ویری انٹرسٹنگ۔ تو آپ جب بھی قرآن کو کھولتے ہیں تو 2 صفحے کھلتے ہیں، تو قرآن میں 600 صفحے ہیں، یعنی 300 جوڑیاں ہیں، تو گویا ہر صفحے پر الناس کا ایک بار ذکر ہے۔ اینی وے، فی صدور الناس، صدر جو ہے نا، یہاں پہ ترجمہ بعض نے دلوں میں کیا ہے، دیٹس فائن، لیکن صدر کہتے ہیں سینے کو، مطلب دل ہے۔ تو کیوں کہ سینہ دل کا آنگن ہے، رائٹ؟ جیسے کسی گھر، اگر گھر ہے وہاں پر، اور اس کا ایک آنگن ہے، اور یہاں چور جو ہے دروازے سے، یہاں مین گیٹ سے داخل ہو رہا ہے، اور اگر آپ گھر میں آپ بیدار ہوں اور کھانسیں یا لائٹ کھول دیں تو کیا کرے گا؟ چور فوری بھاگ جائے گا۔ ویسے ہی جو ہے نا، شیطان سینے کے تھرو دل کی طرف اندر آنے لگتا ہے، اگر دل میں اللہ کی یاد ہے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ تو بڑے زبردست جو ہے شرح ہم نے پڑھی تھی۔ اور اگر انسان شیطان کی زد میں آ گئے تو پھر اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے، فی صدور الناس۔ اور قرآن جو ہے یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے۔ قرآن جو ہے نا شفاء لما فی الصدور ہے، شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے، یعنی دل جو سیاہ ہونے لگتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ قرآن جو ہے نا، سورہ یونس کی آیت کا ٹکڑا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ تو اگر اس دل کا علاج کرنا ہے تو قرآن سے بہتر کوئی فارمولا نہیں لایا جا سکتا۔ دوسرے کر سکتے ہیں آپ، یعنی اللہ کا ذکر ہے، نیک لوگوں کی صحبت ہے، اچھی کتابیں ہیں، واعظ ہے، حلقے ہیں، وہ سب ہے، لیکن یہ اللہ کا دیا ہوا فارمولا، اس کو جو ہے نا، اس کو کور ہے، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے؟ اس صفائی کے لیے ہمارے پاس شفا نہیں، اگر قرآن سمجھ میں نہیں آئے تو کیسے کام ہو؟ فل کام نہیں کرے گا۔ جیسے کسی نے کہا کہ قرآن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ جو ہے نا اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھائے گا جو قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کر لیں گے، پھیلائیں گے۔ لیکن ہم اس کے لیے، اس میں کچھ کمٹمنٹ ہم کو دینا پڑے گا۔ جیسے اگر ایک نے بہترین مثال دی کہ اگر آپ کو مثلاً ایک شرٹ سلانا ہو، اور آپ جو ہے ملک کے بہترین ٹیلر کے پاس جائیں، اور اس کے پاس جو ہے آپ مثلاً آدھا میٹر کپڑا لے کر جائیں اور کہہ دیں کہ بھائی یہ ذرا میرا یہ شرٹ سی دیجیے آپ، وہ بولے گا دیکھیے بھائی شرٹ سینے کے لیے مجھے 2 میٹر کپڑا چاہیے۔ بولے گا نہیں، آپ تو اس کنٹری کے ٹاپ ٹیلر ہیں بھائی، آپ تو بہترین ٹیلر ہیں، آپ یہ آدھے میٹر میں کیوں نہیں سی دیتے؟ یہ بالکل بیوقوف بات ہے نا۔ اسی طرح قرآن کریم جو ہے نا، یہ ہم کو عروج پر لے جائے گا،
لیکن اس کے لیے ہمارے پاس سے کچھ کمٹمنٹ چاہیے. اگر ہم اس کمٹمنٹ کا 10% یا 5% بھی نہ دینا چاہیں، جیسے اس قوم میں ہمارے پاس جو ہند و پاک کا حال ہے کہ 100 میں سے 90% لوگوں کو قرآن کی ایک لائن سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر کیسا یہ قوم اٹھے گی؟ تو یہ ہمارا مشن کیا ہو، اس کو اٹھائیں ہم. بہرحال ترجمہ کیجئے، الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور دلوں میں، الناس لوگوں کے. تو فی صدورہم کیا مطلب ہوگا؟ اس کے سینے میں، تم سب کے سینوں میں، ان سب کے سینوں میں، تمہارے سینوں میں. چلیے اس میں جواب دیجئے. بسم اللہ. ایک جواب صحیح ہے. Three, two, I know میں تھوڑا جلدی کر رہا ہوں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. 1 صدورہم ان سب کے سینوں میں، من الجنت والناس جنوں میں سے، جنوں میں نہیں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، رائٹ. من الجنہ جنوں میں سے، اوکے. اچھا، والناس اور انسان، جن کے لیے آپ کو کسی ہانٹڈ ہاؤس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں ذرا بچے، بعض لوگوں نے کہا کیا بچوں کو ڈرا رہے ہیں آپ، لیکن یہ بچوں کو ڈرا نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو اگر ڈھونڈنا ہے تو دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک جن بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان موجود ہے، پیدائش سے لگ جاتا ہے. تو کہیں ہانٹڈ ہاؤس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم یہاں 5 لوگ بیٹھے ہوں تو یہاں 5 جنات بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے بھی موجود ہیں. تو اگر ہم 5 لوگ ہیں تو 10 فرشتے موجود ہیں، کم از کم 10 فرشتے پھر اور بھی ہیں، رائٹ. تو اس پر بعض لوگ کہتے ہیں یار بچوں کو مت ڈرائیں. تو مطالعہ اس میں من الجنت والناس، ٹھیک ہے. تو ہر ایک کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے، اس بدترین بدماش دشمن کی طرح، ایک بدترین بدماش دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش. آپ سوچئے کوئی مرڈرر میرا پیچھا کر رہا ہو تو میں کتنا الرٹ رہوں گا. یہ مرڈرر سے خطرناک ہے. تو یہ جو ہے نا احساس کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ جو ہے نا اس کو یاد رکھیں، لیکن اس کو ہم بھول جاتے ہیں. والناس، ایک بار میں نے ہمارے دوست سے پوچھا، ہم لوگ جو ہے نا سفر کر رہے تھے یہ انڈرسٹینڈ قرآن کا لیکچر دینے کے لیے، بنگلور میں تھے. تو میں نے ہمارے ساتھی سے کہا کہ یار یہ بتاؤ کہ ابھی سفر میں ہم کو کتنے انسانی شیاطین سے ملاقات ہوئی. اب وہ سوچ رہے ہیں کتنی ملاقات. میں نے کہا اچھا جانے دو، ایک ہفتے میں کتنے انسانی شیاطین کو یاد رکھ سکتے ہیں؟ ابھی وہ سوچ رہے ہیں ہو سکتا ہے 2 ملے ہوں گے، 3 ملے ہوں گے. تو اصل میں ہماری سمجھ کا مسئلہ ہے. اصل میں انسانی شیاطین کون ہے؟ ہر وہ دوست گروپ جو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرتا ہو، گناہوں پر اکساتا ہو، وہ شیطان ہے. ہمارا نظام تعلیم، ہم معاشیات کے ماہر جو کہیں سود کے بغیر کام نہیں، میڈیا میں موجود اسلام پر حملے کرنے والے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جس میں پکوان، فیشن، صحت، تعلیم، تفریح کے نام پر بے شرمی، ہر جو ہے نا بل بورڈ، ہر وہ مرد جو بے شرم حرکت کرتے ہوئے جا رہا ہے، ہر وہ عورت جو بے شرمی کے ساتھ جو پھر رہی ہے، یہ سارے شیاطین کے ایجنٹ ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو پھر تو میں نے ہزاروں شیاطین دیکھے آج. تو ہزاروں شیاطین سے ہماری جو ہے نا انٹرسیکشن ہوتا ہے اگر ہم پھر رہے ہوں. تو اب اس حدیث کی عظمت کو محسوس کیجئے. مسلم، ترمذی، نسائی میں ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا تمہیں کچھ پتا ہے آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئی ہیں؟ یہ بے مثل ہیں. اوکے، کون سی آیات ہیں، کون سی صورتیں ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو ہم لوگ شیاطین کے حملوں میں، آفات میں، مشکلوں میں، وائرسوں میں، انسیف ماحول میں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 صورتیں زبردست پروٹیکشن جو ہے ہیں، جو ہم پڑھ کر ایک ہیلو، ایک جو ہے نا ایک سیفٹی بیلٹ اپنے اطراف لگا لیں، سیفٹی زون. ٹھیک ہے، ترجمہ کیجئے، من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے. ٹھیک ہے.
تو اس کو کیسے زندگی میں لائیں گے آپ؟ تو اس کو سورہ ناس اور اس کو جو ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں، اور پھر یہ چیک کرتے رہیں کہ کتنی دفعہ میں شیطان کے چنگل میں پھنسا، کیوں؟ بری صحبت سے، بری چیزوں سے، ٹی وی، انٹرنیٹ، علم کی کمی۔ پلان بنائیے اچھے دوستوں کے ساتھ رکھنے کا، خراب چیزیں ہٹانے کا، اور انڈیویجول اور کلیکٹیو کوشش کرنے کا ہے۔ تو من الجنہ میں یہاں پر اب آگے چلتا ہوں، جنہ جنوں میں سے ہے، اور سورۃ الناس میں ایک آخری سوال، سورۃ الناس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ جلدی سے بتائیے، اور اس پہ ہم رکتے ہیں۔ تو عبدالرحیم صاحب تیار ہیں نا آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لوگوں کو جواب دینے دیں، پھر ہم سٹاپ کر دیں گے۔ سورۃ الناس میں اللہ کے کتنے ناموں کا ذکر ہے؟ 3 ہے، 2 ہے، 1 ہے، سوری 1 3 2 4۔ All right, 3 2 1۔ 3 ہے نا بھائی؟ دیکھو، رب الناس رب ہے، ملک الناس الہ الناس، ملک رب ملک الہ، 3 نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ آل رائٹ، تو عبدالرحیم صاحب لے لیجیے آگے۔ اچھا، میں وہ پول بھی لانچ کر دیتا ہوں دوسرا، تو اس کو ہم ری لانچ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ کا پلیز جواب دیجیے اس کا، اور جزاک عبدالرحیم اللہ صاحب خیر۔ ناؤ یو ٹیک اوور۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I think we can stop the poll. 3 2 1۔ چلیے بسم اللہ عبدالرحیم صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، ونس اگین میں عبدالرحیم نعیم الدین آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید، اہلا وسہلا کہتا ہوں انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے۔ گرامر سیشن کے لیے لیسن نمبر 13 بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایز یوزول سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ نے اس سبق کا ویڈیو دیکھا؟ تو یہ پول میں لانچ کر رہا ہوں، فٹافٹ آنسر دیجیے، انشاءاللہ ویل موو ایڈ انشاءاللہ۔ کیا آپ نے اس سبق کا ویڈیو دیکھا؟ I listen, I forget, I see, I remember, I practice, I learn, I teach, I master. Stop کر رہا ہوں، 3 2 1۔ اللہ اکبر۔ تقریباً 51 لوگوں نے کہا کہ آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ آسان فرمائے آپ کے لیے۔ لیکن بھائی اس کو پریکٹس کرنا ضروری ہے، ویڈیو دیکھنا ضروری ہے، بیکاز آؤٹ آف سائٹ از آؤٹ آف مائنڈ۔ نظر سے ہٹتا ہے تو بھی دماغ سے بھی وہ ہٹ جاتا ہے۔ آئیے دوسرا حصہ گرامر والا ہے۔ گرامر آپ جانتے ہیں ہم ٹی پی آئی سے دیکھ رہے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کے کیجیے۔ سارے جو حروف ہیں لفظ یا کلمے کی قسمیں 3 ہیں، آپ جانتے ہیں، اسم اور فعل اور حرف۔ اور فعل یعنی ورب، یعنی کام جس میں حرکت ہوتی ہے، اور عربی زبان میں اکثر فعل 3 حرف سے بنتے ہیں، فا، عین اور لام کو ملائیں گے بنے گا فاعلہ، فا اور تا اور حا کو ملائیں گے بنے گا فتحہ، اسی طرح سے نصرہ، اسی طرح سے ضربہ۔ ٹھیک ہے؟ فعل جو ہے 3 قسم کے ہیں، آپ جانتے ہیں، یا تو فعل ماضی ہوگا جو گزر چکا ہے، پرفیکٹ ٹینس، یا فعل مضارع جو ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، یا ہوگا فعل امر یعنی کہ حکم دینا یا پھر گزارش کرنا۔ دونوں بھی سینس ہے اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ، جیسے کانٹیکسٹ ہوگا وہ میننگ اس حساب سے دے گا۔ فعل ماضی اور مضارع ہم دیکھ چکے ہیں، اس کے مزید ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں، ایادے کے طور پہ ایک بار کرتے ہیں۔ آپ معنی بتا سکتے ہیں، فعلا اس نے کیا، آپ جانتے ہیں فعلا
सीधे हाथ की शहादत की उंगली कमर के लेवल पे लाएगा, कमर के लेवल पे नीचे हाथ आएगा। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। ये फ़ेल मादी है पास्ट टेंस, और हाथ को ऊंचा करेंगे आई लेवल पे तो होगा फ़ेल मुदारे। जी, यफ़अलु वो करता है या करेगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कट शॉर्ट करने के लिए सिर्फ मुजारे का सेंस लेते हैं। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूं, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम करते हैं। ठीक है, और ये मुजारे को याद रखने के लिए हमने वो एक टिप दी थी आपको, यासिर, या से यासिर और या से यासिरून, बहुत सारे यासिर बैठे हैं राइट साइड में, और साथ ही ता से तौफीक, एक शख्स बैठा है, तौफीक को बिठा के रखिए सामने, ठीक है ना, और आ से अना, फिर ता तौफीकून, फिर ना से नहन, या ता अ और ना, ये है जो प्रीफिक्स लगता है वो आपकी शुरू में। सो एक बार पास्ट प्रेजेंट माजी मुजारी मिला के कहते हैं, फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना, नफ़अलु। सुभान अल्लाह, ये है तो देखने में 6 अल्फाज, और ये फ्लाइट टेक ऑफ कर रही, जानते हैं आप, यानी कि उसका एंडिंग उसकी जो है आइडेंटिटी, उसकी अलामत है फेले माजी में, वाव अलिफ ता तु तुम ना। फ्लाइट टेक ऑफ करी तो उसके टेल पे देखिए क्या लिखा है, वाव अलिफ ता तु तुम ना, और जब फ्लाइट लैंड करेगी तो उसकी बीक नजर आएगी आपको, यानी कि उसमें प्रीफिक्स होगा। फेले माजी और मुदारे दोनों का जो पैटर्न है कुरान शरीफ में, 18,000 अल्फाज इस पैटर्न पे आए हैं, यानी ऑलमोस्ट रफली क्वार्टर ऑफ द कुरान, क्वार्टर ऑफ द कुरान सिर्फ माजी और मुजारे समझने में है। सुभान अल्लाह, देखिए किस खूबसूरती के साथ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद को आसान फरमाया है समझने के लिए। सुभान अल्लाह, पिछले सबक से कुछ सवालात कर रहे हैं आपसे। फ़अलता हाज़ा क्या माना होगा, आपने किया ये, मैंने किया ये, आप करते हैं ये, या मैं करता हूं ये। फ़अलता हाज़ा, चलिए पोल लॉन्च कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह। फ़अलता हाज़ा, और आप भी जवाब देने के लिए टीपीआई का इस्तेमाल करिए, तो इंशाल्लाह श्योर शॉट जवाब सही होगा इंशाल्लाह। स्टॉप कर रहा हूं, 3 2 1। ओके, माशाल्लाह 81% लोगों ने सही जवाब दिया, माशाल्लाह ऑप्शन ए सही है। फ़अलता आपने किया, हादा ये, फ़अलता आपने किया, हादा ये, माशाल्लाह। मा खलक़ता, मा खलक़ता आप पैदा नहीं करते, मैं पैदा नहीं किया, आपने पैदा नहीं किया, मैं पैदा नहीं करता हूं। चलिए पोल आपके पास स्क्रीन पर मौजूद है, बिस्मिल्लाह। मा खलक़ता, स्टॉप कर रहा हूं, 3 2 1। ऑप्शन सी को काफी लोगों ने चूज किया है, माशाल्लाह, दैट इज द करेक्ट आंसर। आपने पैदा नहीं किया, मा खलक़ता। ज़करता रब्बका, ज़करता रब्बका, पोल लॉन्च कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह। आपने याद किया रब को, आप याद करते हैं रब को, आप याद करते हैं आपके रब को, आपने याद किया आपके रब को। ज़करता रब्बका बहुत सिंपल है, जैसे हमेशा कह रहा हूं मैं, टीपीआई का भरपूर इस्तेमाल करिए। ज़करता रब्बका,
स्टॉप कर रहा हूं, 3 2 1। ए को भी काफी लोगों ने चूज किया है, डी करेक्ट आंसर है। ज़करता, आपने याद किया, रब्बका, आपके रब को। कुछ तकरीबन 34 लोगों ने ऑप्शन ए को भी चूज किया, आपने याद किया रब को। आपने याद किया रब को, आपके रब को बोलना है, रब्बका। ज़करता रब्बा नहीं, ज़करता रब्बका, आपका रब, आपके रब को आपने याद किया, ठीक है ना। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आज का नया सबक, पहला सेट जो था वो फतहा का था। फतहा की एग्जाम्पल हमने देखा, जअला और फ़अला। दूसरा सेट जो है उसमें नसरा, नसरा का है, जिसके एग्जाम्पल है खलqa, ज़करा और अबदा, ठीक है। ऐसे टोटल 4 सेट हम देख रहे हैं, फतहा, नसरा, दरबा और समिआ, ये 4 हैं, राइट। उसमें से फतहा हमने देखा, उसके एग्जाम्पल्स, और अभी देखेंगे इंशाल्लाह नसरा और उसके एग्जाम्पल्स। नसरा, उसने मदद की, उस पैटर्न पे आएगा। खलqa, उसने पैदा किया। ज़करा, उसने याद किया। अबदा, उसने इबादत की। तो नसरा का पास्ट टेंस हम देख चुके हैं, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। अब देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा भी होता है, तो उसको दिमाग में रखिए कि इसका सेंस फ्यूचर भी होता है। तो जस्ट टू प्रैक्टिस के लिए हम इसका मुजारे लेते हैं, वो मदद करता है। यंसुरु, वो मदद करता है। मैं बहुत स्ट्रांगली आप सबको अपील करता हूं, रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी अपनी जगह पर टीपीआई जरूर बताइए, और हरकत में बरकत है, ठीक है। यंसुरु, वो मदद करता है। यंसुरूना, वो सब मदद करते हैं। तंसुरु, आप मदद करते हैं। अंसुरु, मैं मदद करता हूं। तंसुरूना, आप सब मदद करते हैं। नंसुरु, हम मदद करते हैं, ठीक है। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। वंस अगेन, यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। एक बार दोनों को मिला के करते हैं, शुरू करते हैं माजी से। नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। यंसुरु, यंसुरूना, तंसुरु, अंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु। माशाअल्लाह। आइए स्पोकन अरबिक में, हल यंसुरु, क्या वो मदद करता है? नअम यंसुरु, हाँ वो मदद करता है। हल यंसुरूना, नअम यंसुरूना। हल तंसुरु, नअम अंसुरु। हल तंसुरूना, नअम नंसुरु, हाँ हम सब मदद करते हैं। ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। इसम पे अगर पेश होता हो, जबर पेश होता हो, वाहिद पेश, दम्मा या दम्मतेन, एक पेश या दो पेश, तो उसकी असली हालत है वो डूअर होता है, काम करने वाला होता है। और उस पे अगर जबर आता है, एक या दो जबर, तो वो ऑब्जेक्ट बनता है, यानी जिसपे काम का असर पड़ता है। हल यंसुरु जैदन, क्या वो मदद करता है जैद की, ठीक है। नअम यंसुरु जैदन, हाँ वो मदद करता है जैद की। हल यंसुरून जैदन, नअम यंसुरून जैदन, हाँ वो सब मदद करते हैं जैद की, ठीक है। हल तंसुरु जैदन, क्या आप मदद करते हैं जैद की? नअम अंसुरु जैदन, हाँ मैं मदद करता हूं जैद की। हल तंसुरून जैदन, क्या आप सब मदद करते हैं जैद की? नअम नंसुरु जैदन, हाँ हम सब मदद करते हैं जैद की। एक सवाल है, तंसुरु, आप मदद करते हैं, ऑप्शन ए। आप मदद करेंगे, ऑप्शन बी। आपने मदद की, ऑप्शन सी। आप सब मदद करते हैं, ऑप्शन डी। Okay, I think this should be multi-select. Bismillah.
स्टॉप कर रहा हूं, 3 2 1। चलो, ऑप्शन ए को काफी लोगों ने चूज किया है, ऑप्शन बी को भी कुछ लोगों ने चूज किया है। आप मदद करते हैं, आप मदद करेंगे इज ऑल्सो राइट, क्योंकि प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस भी होता है। ए एंड बी बोथ आर राइट। हल तंसुरूना, अरबी में जवाब देना है। हल तंसुरूना, नअम यंसुरु, नअम नसरना, नअम नंसुरु, नअम तंसुरूना। चलिए पोल लॉन्च कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह, जवाब दीजिए। हल तंसुरूना, तंसुरूना, हल तंसुरूना, क्या आप सब मदद करते हैं? आप सबसे पूछ रहे हैं, क्या आप सब मदद करते हैं? क्या बोलेंगे? स्टॉप कर रहा हूं, 3 2 1। ऑलमोस्ट 33 लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सवाल है, क्या आप सब मदद करते हैं? आप बोलेंगे हाँ हम सब मदद करते हैं। नअम नंसुरु, हाँ हम मदद करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नअम नंसुरु, हाँ हम सब मदद करते हैं। सेकंड वन, खलका, उसने पैदा किया। ठीक है, माजी हम देख चुके हैं। खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना, माजी हम देख चुके हैं। मुजारे देखते हैं। यखलुकु, वो पैदा करता है। ठीक है, यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं। तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूं, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम पैदा करते हैं। ठीक है, लेट अस सी अरेबिक। यखलुकु, यखलुकूना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकूना, नखलुकु। एक बार दोनों को मिला के करते हैं, पास्ट टू प्रेजेंट। खलक, खलकू, खलकत, खलकतु, खलकतुम, खलकना। यखलुकु, यखलुकूना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकूना, नखलुकु। माशाअल्लाह। ओके, सवाल है, हल यखलुकु, क्या वो पैदा करता है? ला यखलुकु, वो नहीं पैदा करता, क्योंकि अल्लाह खालिकुन लिकुल्ली शै, अल्लाह पैदा करता है। वो सब कैसा पैदा करेंगे? हल यखलुकूना, ला यखलुकूना, वो सब नहीं पैदा करते हैं। हल तखलुकु, ला अखलुकु, मैं नहीं पैदा करता, मैं तो मखलूक हूं। हल तखलुकूना, क्या आप सब पैदा करते हैं? ला नखलुकु, हम नहीं पैदा करते हैं। अच्छा, और एक स्विच ऐड कर रहे हैं उसके अंदर। शैउन, ये असली हालत है। शैअन अगर ऑब्जेक्ट बनता हो एक सेंस में तो उस पे फिर जबर आता है। हल यखलुकु शैअन, क्या वो कोई चीज पैदा करता है? ला यखलुकु शैअन, वो कोई भी चीज पैदा नहीं करता। हल यखलुकून शैअन, जवाब होगा ला यखलुकून शैअन। ला यखलुकून शैअन, वो सब पैदा नहीं करते कोई चीज। हल तखलुकु शैअन, ला अखलुकु शैअन। अच्छा, जब मैं सवाल करूं टीपीआई के साथ, आप जब जवाब देंगे तो आप टीपीआई से जवाब दीजिए। ठीक है ना, इसी तरह से जितना ज्यादा टीपीआई इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा ज़हननशीन होगा और आसानी के साथ आएगा। मैं कहता हूं हल तखलुकु शैअन, आप जवाब में बोलिए ला अखलुकु शैअन। ला, आप टीपीआई से जवाब दीजिएगा। हल तखलुकून शैअन, आप जवाब देंगे ला नखलुकु शैअन, हम कोई चीज पैदा नहीं करते हैं। मन यखलुकु, अल्लाहु यखलुकु, कौन पैदा करता है? अल्लाहु खालिकुन, अल्लाह पैदा करने वाला है। आगे जाके देखेंगे तो अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह क्रिएट्स, अल्लाह पैदा करता है। तर्जुमा करिए, यखलुकु वो सब पैदा करते हैं, ऑप्शन ए मैं पैदा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह, ऑप्शन बी वो पैदा करता है, ऑप्शन सी आप पैदा करते हैं, ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल है,
बड़ी क्विक जवाब दे दीजिए आप इसका। यखलुकु, once again TPI is the master key to all the solutions. स्टॉप कर रहा हूं, 3, 2, 1। माशाल्लाह ऑप्शन सी को काफी लोगों ने चूज किया है, बहुत ही सही जवाब है। आप बोलेंगे क्या बात है आज सर स्टार नहीं दे रहे, सो हियर इज द स्टार। माशाल्लाह, may Allah bless everyone. बारकल्लाह फीक। ओके, हल यखलुकून शैअन, हल यखलुकून शैअन, इसका आपको अरबी में जवाब देना है, ठीक है। ओके, हियर इज द पोल, बिस्मिल्लाह। हल यखलुकून शैअन, गायब का सवाल है, कंफ्यूज मत होइए, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर सवाल जमा का है यखलुकूना, तो जवाब भी जमा का होगा ऑब्वियसली, इजंट इट। सवाल प्लूरल से होगा तो जवाब भी प्लूरल में होगा। ओके, स्टॉप कर रहा हूं, 3, 2, 1। माशाल्लाह काफी लोगों ने ऑप्शन सी को चूज किया है, बहुत ही सही जवाब है। माशाल्लाह, may Allah bless। मैं यखलुकु, अभी हमने देखा था कुछ देर पहले, मैं यखलुकु बहुत ही सिंपल सवाल है और जवाब बिल्कुल आपके नजरों के सामने है। मैं यखलुकु, and I expect 100% answer, inshallah. Please don't let me down. मैं यखलुकु फेल है वो, यखलुकु कौन पैदा करता है, कौन पैदा करने वाला है सवाल नहीं है, कौन पैदा करता है, यखलुकु। सुभान अल्लाह, कुछ लोग तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। स्टॉप कर रहा हूं, 3, 2, 1। जी, कुछ लोगों ने ऑप्शन सी चूज किया, अल्लाह खालिक। अगर मैं पूछता मन खालिकुन, अगर ऐसे पूछता तो जवाब अल्लाह खालिकुन सही होता। वो सवाल जो है वो फेल का है, मैं यखलुकु, आप बोलेंगे अल्लाह यखलुकु। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये होमवर्क है बाय द वे। ज़करा, ज़करा उसने याद किया, ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना, ठीक है। यज़कुरु वो याद करता है, यज़कुरूना वो सब याद करते हैं, तज़कुरु आप याद करते हैं, अज़कुरु मैं याद करता हूं, तज़कुरूना आप सब याद करते हैं, नज़कुरु हम सब याद करते हैं। और देखिए लिखा है ना, शुरू में यहाँ पे या आएगा तो यासिर को बिठा के रखिए राइट साइड में, यासिर, और बहुत सारे यासिर, यासिरून। सामने तौफीक है, तौफीक और आ से अना, और बहुत सारे तौफीक, तौफीकून, और नून से नहन, इस तरह से, ठीक है। ये दोनों को मिला के एक बार बोलते हैं, ज़करा, ज़करू, ज़करत, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना, यज़कुरु, यज़कुरूना, तज़कुरु, अज़कुरु, तज़कुरूना, नज़कुरु। सुभान अल्लाह। ओके, यज़कुरूना का माना बोलिए, अभी हमने प्रैक्टिस किया था, यज़कुरूना। बहुत ही सिंपल है, फटाफट जवाब दीजिए, टाइम भी बिल्कुल 3 से 4 मिनट बचा है अपने पास। यज़कुरूना, यज़कुरूना है, यज़कुरूना, यज़कुरु, यज़कुरूना। माय गॉड, काफी लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। टीपीआई का इस्तेमाल करिए भाई, टीपीआई इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन इंशाल्लाह। स्टॉप कर रहा हूं, 3, 2, 1। अल्लाह अकबर, ऑलमोस्ट 35 लोग कंफ्यूज हो गए। आप सब याद करते नहीं होगा, वो सब याद करते हैं, वो सब। टीपीआई में कह रहा हूं, टीपीआई बताइए, इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। वो सब याद करते हैं, यज़कुरु वो याद करता है, यज़कुरूना वो सब याद करते हैं। टीपीआई बताइए, इंशाल्लाह आपका आंसर बहुत ही सही होगा। हल तज़कुरु, क्या वो याद करता है, हल यज़कुरु,
जवाब दीजिए फटाफट। हल यज़कुरु, बहुत ही सिंपल सवाल है। यज़कुरु, हल यज़कुरु। Stop around 3, 2, 1। माशाल्लाह 89% लोगों ने सही जवाब दिया। नाम यज़कुरु, हाँ वो याद करता है। नेक्स्ट वन इज अबदा। अबदा, उसने इबादत की। अबदा, अबदू, अबद्ता, अबद्तु, अबद्तुम, अबदना। अबदा, उसने इबादत की। यअबुदु, वो इबादत करता है। ठीक है, यअबुदु, यअबुदूना, तअबुदु, अअबुदु, तअबुदूना, नअबुदु। दोनों को मिला के करते हैं। अबदा, अबदू, अबद्ता, अबद्तु, अबद्तुम, अबदना। यअबुदु, यअबुदूना, तअबुदु, अअबुदु, तअबुदूना, नअबुदु। नअबुदु का तर्जुमा करिए। नअबुदु। ये पोल आपके सामने है इंशाल्लाह। नअबुदु। जी एक्चुअली हर सवाल का ड्यूरेशन मैक्सिमम 30 सेकेंड्स हम दे सकते हैं इंशाल्लाह। स्टॉप कर रहा हूं 3, 2, 1। माशाल्लाह ऑप्शन बी को काफी लोगों ने चूज किया है, बहुत ही सही जवाब है। नअबुदु, हम इबादत करते हैं या हम इबादत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बनाइए, तुम सब इबादत करते हैं। तुम सब इबादत करते हैं, तुम सब इबादत करते हो। चलिए मैं वो लॉन्च कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह। आपको अरबी बनाना है इसका। तुम सब इबादत करते हैं। इबादत करते हैं प्रेजेंट टेंस है। स्टॉप कर रहा हूं 3, 2, 1। जी ऑप्शन डी काफी लोगों ने चूज किया, बहुत ही सही जवाब है। तुम सब इबादत करते हो, ताबुदूना। अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह से हल अबत्ता, आपको अरबी में जवाब देना है। हल अबत्ता, क्या आपने इबादत की। हल अबत्ता। स्टॉप कर रहा हूं 3, 2, 1। काफी लोगों ने ऑप्शन बी को चूज किया है, बहुत ही सही जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो नुक्ते तालीम आखिरी, हाँ नहीं सॉरी, एक्चुअली मैंने कहा ना 30 सेकेंड हम टाइम देंगे इंशाल्लाह हर पोल पर। नुक्ते तालीम में जो लास्ट होमवर्क था आपके लिए अपने साथी से डिस्कस करना है, उसके बारे में यहाँ पर एक बात आई है कि जो भी इल्म आप हासिल कर रहे हैं, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया। एक बात भी मालूम हो अगर तुमको मेरे तरफ से तो उसको पहुंचा दो। तो इस कोर्स में तो काफी बातें अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपके ऊपर ये बात लाजिम है कि आप जो सीख रहे हैं आपके दोस्त, आपके साथी के साथ में उसको उसका तस्करा करें और उसके साथ में शेयर करें जो आप सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट जो होमवर्क था, छठा होमवर्क, वो इसी बात की तरफ आपको रिमाइंडर देता है कि आप जो सीख रहे हैं वो आपके साथी को बताना है। आप गोया कि अपने आप से अहद करें और इस बात का एक मतलब इरादा करें, अहद करें कि आप रोजाना कम से कम 3 लफ्ज या एक आयत पर बात करेंगे। तो ये अपने अंदर आप इरादा करना है और अहद करना है अपने आप से कम 3 लफ्ज या एक आयत पर जो है आप आपके साथी से जो है आप रोजाना गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे।
اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا سب سے بہترین فائدہ کیا ہوگا. انشاءاللہ آپ کو کسی کو سکھانے کی عادت وہ پڑ جائے گی انشاءاللہ، اور اس کا اجر بھی ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو ایسا کرنے سے آپ جو ہے ٹیچر بھی بن سکتے ہیں انشاءاللہ. The best way to learn is to teach. بہترین طریقہ سیکھنے کا سکھانا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو تو ابھی کچھ نہیں آتا ہے، ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں. بھائی جتنا سیکھا اتنا تو بتا سکتے ہیں آپ، وہ ہم کو کرنا چاہیے. الحمدللہ اس لیسن کے ختم تک 13 الفاظ کے ذریعے سے 156 الفاظ آپ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، جو قرآن میں 32,111 ٹائمز جو ہے یہ دہرائے گئے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم زين قلوبنا بزينة الإيمان، نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم أنت اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. See you next week inshallah.